بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب کے تیسرے باب، جس کا عنوان ہے انسان کی خودی اور اس کی تقدیر، اس کے 7ویں موضوع خداوند حیات کا ایک تجزیہ ہے۔ اور یہ تصور اصل میں اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ انسانی شخصیت کی ترقی کا، اس کی نشوونما کا اصل راز آخر ہے کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم بنی نوع انسان کی تقدیر پر بات کریں گے، پھر خودی کی نشوونما کے ایک حیران کن تضاد کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد دنیا کے جو معاشی نظام ہیں ان پر ایک تنقیدی نظر ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ قرآنی معاشی نظریہ کیا کہتا ہے، اور آخر میں وہ کون سی حتمی ترغیب ہے جو اس سارے نظام کو چلاتی ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے جس میں انسان سب سے آگے ہے، یہ سب ایک عظیم مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسا مقصد جو خدا نے مقرر کیا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے، وہ ہے فطرت اور انسانیت کی رہنمائی میں فرق۔ دیکھیں، فطرت جو ہے وہ بیرونی جبر کے تحت چلتی ہے، یعنی قوانین فطرت کے تابع ہے، لیکن انسان کو اندر سے ایک ذمہ داری کا احساس، ایک فرض شناسی اور ساتھ میں آزاد مرضی دی گئی ہے۔ تو یہ جو اندرونی رہنمائی ہے، یہ ہمیں صرف ایک ہی قابل قدر مقصد کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے خودی کی نشوونما، یعنی انسان اپنی تمام چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پوری طرح سے ظاہر کر دے۔ چلیں اب ہم اس بحث کے مرکزی اور شاید سب سے حیران کن خیال کی طرف آتے ہیں، جسے ہم خودی کی نشوونما کا تضاد کہہ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خودی، یہ ہماری شخصیت آخر حقیقت میں بڑھتی کیسے ہے؟ اس کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اور یہاں ایک شاندار تضاد سامنے آتا ہے۔ ہمارا جسمانی وجود اور ہماری باطنی خودی، یہ دونوں بالکل مخالف طریقوں سے نشوونما پاتے ہیں۔ دیکھیں، جسم باہر سے چیزیں لے کر، خوراک حاصل کر کے انہیں اپنے اندر شامل کر کے بڑھتا ہے، لیکن خودی وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اپنی دولت، اپنی حکمت، اپنی صلاحیتیں دوسروں کو دے کر، بانٹ کر پھیلتی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس اصول کی گواہی خود قرآن پاک دیتا ہے۔ سورۃ اللیل کی آیت ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یعنی وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کی خودی نشوونما پائے، تاکہ اس کا تزکیہ ہو۔ یہ آیت کتنی واضح طور پر دینے کے عمل کو روحانی ترقی سے جوڑ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو دے کر بڑھنے کا اصول ہے، آج کے جو بڑے بڑے معاشی نظام ہیں ان کے سامنے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے دونوں بڑے نظام اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ مغربی سرمایہ داری میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور اس کے جو حل ہیں جیسے ٹیکس یا خیرات، وہ بھی یا تو ناکافی ہیں یا تذلیل کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری طرف مشرقی کمیونزم میں فرد کی آزادی اور آگے بڑھنے کی جو اپنی ترغیب ہوتی ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن مصنف کے مطابق نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ دونوں مادیت پر مبنی نظام آخرکار انسانی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبقہ عیش و عشرت میں ڈوب کر اور دوسرا انتہائی غربت میں مبتلا ہو کر دونوں ہی اپنی خودی کو پست اور خراب کر دیتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا متبادل نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں سوچ کا زاویہ ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ قرآنی نظام میں اصل اہمیت فرد کی خودی کی ہے۔ جب معاشرے میں ایسے آزاد اور نیک افراد پیدا ہوتے ہیں جو خودی کی نشوونما کے اس راز کو سمجھ جاتے ہیں، تو وہ قدرتی طور پر اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو معاشرے کے معاشی مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی انسان اس قدر بے لوث کیوں ہوگا؟ اتنی سخاوت کے پیچھے کیا محرک ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب مصنف یہ دیتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی اور حتمی ترغیب آخرت پر ایمان ہے۔ یہ عقیدہ کہ انسان اپنی نشوونما یافتہ اقدار، اپنی ترقی یافتہ خودی کو اپنے ساتھ ایک اعلیٰ زندگی میں لے جا سکتا ہے، جبکہ یہ ساری مادی چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ یہی وہ یقین ہے جو اسے مادی فائدے پر روحانی ترقی کو ترجیح دینے کی طاقت دیتا ہے۔ اور اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے گوئٹے کا ایک قول بہت اہم ہے جو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ شخص اس زندگی میں بھی مردہ ہے جو دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتا، یعنی آخرت پر ایمان ہی
اس دنیا کی زندگی کو حقیقی معنی اور مقصد عطا کرتا ہے۔ تو یہ پوری بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے کہ اگر حقیقی بڑھوتری اور نشوونما دینے سے آتی ہے تو پھر اصل دولت اور حقیقی قدر کس چیز کی ہے؟ اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔